رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا درس چل رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، یعنی کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا بیان۔ اس باب کی پہلی فصل ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عین دوپہر کے وقت میں حضور نبی کریم اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وقت تھا کہ جب کہ اہل مدینہ اور خاص کر ہمارے آقا علیہ السلام دوپہر میں قیلولہ فرمایا کرتے تھے، دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا رات میں عبادت پر تقویت پانے کے لیے، یہ سرکار کی سنت ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور آپ اس کا تجربہ کر لیں، اگر سارا دن آپ جاگتے رہیں، کام کاج میں لگے رہیں، تھک جائیں گے، صبح فجر میں اٹھیں اور سارا دن کام کاج کرتے رہیں تو شام کو عشاء کے ٹائم ہوتے ہوتے آپ کو تھکان ہوگی، یعنی عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، ذوق نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارا جو خیر تجربہ ہے، آپ کا کیا معمول ہے وہ نہیں پتہ ہے، لیکن یہ ہے۔ لیکن اگر دوپہر میں آدھا گھنٹہ بھی اگر قیلولہ کرنا مل جائے، تھوڑا دیر بھی نہ، تو اس سے پورے جسم میں تازگی، رات تک تازگی آ جاتی ہے، عبادت پر تقویت مل جاتی ہے۔ کتابوں کے مطالعہ کرنے پر، پڑھنے پڑھانے کے لیے، عبادت کے لیے بہت اچھی خاصی تقویت ملتی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے سنت بنایا ہے۔ تو اہل مدینہ عموماً دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے تھے، تو ہمارے آقا علیہ السلام بھی معمول کے مطابق جو ہے وہ زیادہ وقت، تھوڑی دیر، بہت لمبا نہیں سوتے تھے، دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ایک دن میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں گیا، کالا، تو فرماتے ہیں حضرت ابن عمر کی فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیت، تو حضور علیہ السلام نے دو لوگوں کی آوازیں سنی جو کسی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ سرکار نے سنا کہ دو لوگ ہیں جو کسی قرآن کی آیت کے بارے میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ تو فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہہ الغضب، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ سرکار کے چہرے مبارک پر غصہ یعنی ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ سرکار ناراض ہیں، جلال میں ہیں، اس حال میں تشریف لائے۔ فقالا، پھر حضور نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ جیسے کہ اہل کتاب اللہ کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اگر تم بھی یہی کام کرو گے، قرآن کے ساتھ قرآن میں اختلاف کرو گے، قرآن کی آیات میں جھگڑو گے، تو تمہارا بھی انجام ہی ہوگا، یہ سرکار بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں، پچھلی حدیثوں میں آپ نے سنا، جو آیات متشابہات ہے وہ پیچھے ہم نے تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ آیات متشابہات ہے کہ جن کا معنی مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی مراد، اس کا مطلب اصل کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ جیسے ایک مثال، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یہ قرآن کا لفظ ہے نا، یہ آیت متشابہات ہے، ان کا معنی واضح نہیں ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک اس سے تیری جو مراد ہے تو جانتا، ہم تو اس پر ایمان لائے، بس ہمارا کام اتنا ہے۔ اب اس بارے میں کوئی جھگڑنا شروع کر دے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ مراد ہے، تو اس طرح کی آیتیں میں وہ دونوں جو لوگ تھے نا وہ جھگڑ رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام ناراض ہوئے کہ یہ چیزیں اس مسلمان کے ایمان کو برباد کر دے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے
اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں اور ہم اس کو قرید کر کے اپنی طرف سے معنی نکالنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا پھر ہمارا انجام؟ گمراہیت ہوگی، ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی۔ تو سرکار علیہ السلام اس لیے ناراض ہوئے۔ تو آیات قرآنی میں اختلاف کرنا اس طرح کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے رائے کے مطابق قرآن کی آیات کا معنی لوگوں کو بتانا، خود سمجھانا، جس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، یہ حرام ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کہا، یعنی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اجازت نہیں ہے کسی کو، تو یہ بھی قرآن کی آیت میں اختلاف کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اختلاف کرنا کہ نہ جانے اللہ کا کلام ایک نہیں ہے، کوئی کہتا اللہ کا کلام ہے، کوئی کہتا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی اختلاف ہے، یہ بھی گمراہیت ہے، ہلاکت ہے۔ اور اختلاف کی ایک صورت اور ہے کہ قرآن عظیم کے معانی کو نکالنے میں، کہ قرآن عظیم اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے مثلاً فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کو مسح کرو، جو آیت وضو ہیں اللہ نے فرمایا نا کہ اپنے چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، اپنے سروں کو مسح کرو، پیر کو دھو۔ اب اس میں اختلاف جو علماء کا ہے، مجتہدین کا ہے کہ چہرے کو مسح کرو تو پورے سر، چہرے مطلب سر کا مسح کرو تو پورے سر کا مسح کیا جائے گا یا آدھے سر کا مسح کیا جائے گا؟ تو بعض مجتہدین نے کہا کہ نہیں، پورے سر کا مسح کیا جائے گا، بعض نے کہا چوتھائی سر کا مسح کیا جائے گا، اختلاف تو ہوا۔ بعض نے کہا نہیں، صرف امام شافعی کے نزدیک ایک بال کا مسح کر لیا تو کافی ہو گیا۔ یہ اختلاف جو مجتہدین کا، فقہا کا آپس میں ہوتا ہے قرآن عظیم کی معنی کو استنباط کرنے میں، یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ یہ گناہ نہیں، یہ عذاب نہیں، یہ لیکن یہ ہما شما کام نہیں ہے، یہ صرف مجتہدین کا کام ہے جو اس منصب پر فائز ہے۔ یہ اختلاف اس طرح کے قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف کرنا، کوئی کہتا ہے پورے سر کا مسح کرنا، کوئی کہتا ہے نہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، تو وہ دونوں قرآن و سنت سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کا اختلاف یہ ہلاکت نہیں بلکہ امت کے لیے رحمت اور شفقت ہے۔ یہ مراد نہیں یہاں پر بیجا اختلاف کرنا، قرآن کے بارے میں محسوس تکرار کرنا، یہ اختلاف یقیناً ہلاکت اور گناہ ہے۔ اور اس حدیث پاک کو رواہ مسلم، یہ حدیث پاک جو آپ نے سنا یہ صحیح مسلم میں حدیث پاک آئی ہے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو بھی روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سعید بن ابی وقاص وعن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألته متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جو آپ سن رہے ہیں یہ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پاک آئی ہے۔ پہلی فصل میں نے بتایا تھا کہ پہلی فصل میں صاحب کتاب جو حدیث ذکر کرتے ہیں یا تو حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہوتی ہے، یا تو مسلم میں یا تو بخاری میں، یعنی یہ حدیث ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، سعد بن ابی وقاص ان میں سے تھے، اور یہ قدیم الاسلام ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں خود میں تیسرے درجے پر ایمان لایا، تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے تھے۔ تمام غزوات میں ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ سارے صحابہ مل کر کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تمام صحابہ کہتے ہیں نا، کوئی بات کہنا ہوتا، لیکن یہ خوش نصیب صحابی وہ ہیں کہ میرے مصطفیٰ خود کہتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا شرف حضور نے دیا۔ سارے صحابہ حضور کو کہتے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور مصطفیٰ کہتے سعد بن وقاص کو غزوہ احد کے موقع پر سرکار کے ساتھ تھے اور کہتے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سبحان اللہ، بڑے عظیم درجہ کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے اور بڑے مستجاب الدعوات تھے، لوگ ان کی بد دعا سے ڈرا کرتے تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ کہتے ان کو ستانا نہیں، کچھ کہنا نہیں، اگر یہ ان کی زبان سے نکل گیا تو پھر ہم ہلاک ہو جائے گے۔ لوگ ان کی بد دعا سے ڈرا کرتے تھے، بڑے عظیم صحابی تھے۔
اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمام مسلمانوں میں سب سے بڑے درجے کا مجرم، سب سے بڑا مجرم وہ ہے سأل عن شیء، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم علی الناس، جو چیز لوگوں پر حرام نہ تھی یعنی حلال تھی، فحرم من اجل مسألتہ، تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم ہے، کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا، وہ حلال تھا، اگر وہ سوال نہ کرتا تو حلال ہی رہتا، لیکن اس نے سوال کر لیا، یعنی بیجا سوال ہے، اور سوال کرنے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں لوگوں پر حرام کر دی گئی۔ کیونکہ اس ایک آدمی کی وجہ سے اب قیامت تک جو ہے نا سارے لوگ مشقت میں رہیں گے، اس کو اس وجہ سے بڑے درجے کا مجرم کہا گیا۔ یعنی اس طرح سے بیجا سوال کرنا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے نا، سرکار نے حج کا ذکر کیا کہ لوگوں حج کرو، حج تم پر فرض ہے۔ ایک شخص کھڑا، حضور ہر سال حج فرض ہے، اب اس کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہر سال فرض ہوتا تو مصطفیٰ خود ہی کہہ دیتے نا، کہا حضور ہر سال حج فرض ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دیکھو جو بات میں کہہ دوں چپ چاپ سن لیا کرو، بیجا سوال نہ کیا کرو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں بس اتنا کہنا تھا سرکار کو، پھر ہر سال امت پر حج فرض ہو جاتا، تم نہ کرتے ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح کا سوال کرنا وہ بھی نبی سے کرنا منع، عام لوگوں سے بات نہیں کہی، چونکہ حلال و حرام کرنا کا اختیار صرف نبی کو ہوتا ہے نا۔ یعنی اس طرح سے نبی سے سوال کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں سنا تھا سورہ بقرہ میں، انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کرتے کام ہو جاتا، کہا نہیں گائے تو ذبح کرے، پہلے یہ پوچھو گائے بوڑھیا ہو کہ جوان ہو، کہا چلو جوان ہو، کہا نہیں اور پوچھو کہ گائے پیلی ہو کہ نیلی ہو، کہا نہیں پیلی ہو، کہا اور پوچھو۔ یعنی یہ بیجا سوال جو بنی اسرائیل، کہ وہ گائے چرتی ہو کہ آرام کرتی ہو، کہا نہیں وہ کھیت میں کام وام نہ کرتی ہو آرام کرتی ہو، کہا اچھا اب جا کر آپ نے صحیح بتایا، تو خود پھنس گئے، وہ آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے نا۔ تو اس طرح کا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح کا سوال وہ بھی نبی سے، چونکہ اگر نبی سے اس طرح کا سوال کیا کوئی چیز حلال ہے، مثلا ایک مثال دے کر، اور کسی نے ہم سے آپ کی بات نہیں ہے، نبی سے سوال کیا کہ حضور یہ چیز حرام ہے، سرکار نے صرف فرمایا ہاں حرام، ہاں بس کہہ دیا، اب کیا ہوا؟ حلال تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ اب یہ حرمت کا معاملہ تو قیامت تک ظاہر رہے گا، سارے مسلمان اس کو حرام سمجھ کر اس سے بچتے رہیں گے، تو یہ پوچھنے والے کی غلطی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے درجے کا مجرم وہ ہے کہ جس نے ایسا سوال کیا جو حرام نہ تھا، صرف اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ اس طرح کا سوال نبی سے کرنا منع ہے، ورنہ علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات کے لیے تو رب نے خود حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے رب نے فرمایا کہ لوگوں جو بات تمہیں معلوم نہیں ہے اس کو اہل علم سے معلوم کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو۔ تو اس طرح عام سوال کرنا معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کی تو اجازت رب نے بلکہ حکم دیا ہے، بیجا سوال کرنا پیغمبر سے تاکہ امت کو مشکل میں پھنس جائیں، اس طرح کا سوال کرنا یہ ہلاکت اور جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی فیضان سے مالا مال فرمائے اور حدیث پاک کا نور ہمارے سینے میں داخل فرما دے۔ بسم اللہ۔